بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے دو آیتیں، آیت نمبر 238 239۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔ پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ دو آیتیں کریمہ ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد نماز کی پابندی ہے۔ حافظوا علی الصلوات میں پانچوں وقت کی نمازوں کا ذکر ہے، اور والصلاۃ الوسطی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نماز کا ذکر کیا ہے جو انہی پانچوں نمازوں میں سے ایک ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کے کئی سارے اقوال ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ والصلاۃ الوسطی سے مراد درمیانی نماز یعنی عصر کی ہے، دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نکاح اور طلاق کے بیچ میں نماز کا اچانک کیوں ذکر کیا گیا؟ اس آیت کا تعلق اوپر والی آیتوں سے کیسے ہے؟ کیونکہ آدمی جب گھر میں کسی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، خلا طلاق کے مسائل میں جب الجھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کبھی انسان سے اللہ رب العالمین کی عبادت بھی چوک ہونے لگتی ہے۔ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، عبادت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اور گھریلو معاملات میں الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں نماز کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آ بھی جائے تو ہم تمام لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور پریشان ہو کر بوکھلا کر اکتاہٹ میں آ کر نماز جیسی فرض عبادت کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب زندگی کے معاملات ہیں، اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں اللہ کو بھولنا نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو اس کے وقت پر ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ علی المؤمنین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں ہم کو آنا کانی نہیں کرنی ہے، کسی بہانے سے ہم کو نماز کو چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ نماز کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کئی سارے مسائل کو سلجھا دے، بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دے۔ اس لیے نماز میں دلچسپی رکھنی چاہیے اور نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب آدمی کے زندگی کے معاملات بگڑ جائیں ایسی صورت میں صبر اور نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست کر دے گا، صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اس بگڑی ہوئی حالات کو سنوار دے گا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حفاظت سے مراد یہاں پر وقت کا خیال ہے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کے حوالے سے ذکر کیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، تمام عملوں میں سب سے بہترین سب سے آسان عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر باب کتاب الصلاۃ میں باب فضل الصلاۃ لوقتها میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث نمبر 537 میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ہم کو اس کے وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ والصلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں کئی سارے اقوال ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ متعدد حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، اور دیگر سنن کی کتابوں میں اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہیں کئی صحابہ سے۔ ایک روایت غزوہ احزاب کے سلسلے میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب المساجد کی، باب الدلیل لمن الی آخر القول، حدیث نمبر 2205 اور حدیث نمبر 627 میں 2 مرتبہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری میں 6396 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ بہت سے صحابہ کے آثار بھی اس تائید میں آئی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی گویا کہ اس کا اہل و عیال مال لٹ گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ امام بخاری مواقیت الصلاۃ میں باب اسم من فاتتہ العصر کے ضمن میں لائے ہیں، حدیث نمبر 552، صحیح مسلم حدیث نمبر 626 میں یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ایک ٹکڑا بیان کیا، وقوموا للہ قانتین۔ قانتین سے کیا مراد ہے؟ قانتین کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی
قانتین کا کھڑا ہونا ہوتا ہے، دوسرا معنی قانتین کے خشوع اور خضوع کے معنی ہوتے ہیں، تیسرا معنی قانتین کے خاموشی ہے، سکوت کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قانتین کا ذکر کیا ہوا، قوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کے لیے قانت ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یعنی نماز میں کوئی حرکت جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو نماز میں آنے کے بعد اس کے اوپر نماز سے پہلے کے جتنے حرکات و ادا ہوتے ہیں، جتنی اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ان ساری کیفیتوں سے بالکل الگ تھلگ نماز میں معاملہ ہوتا ہے۔ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، نماز میں آپ کھا پی نہیں سکتے، نماز میں آپ کسی کو اشارہ اور کنایہ نہیں کر سکتے، نماز میں آپ کسی سے بول بات نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے عمل کثیر سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں روکا ہوا ہے۔ ادھر ادھر کی ناجائز حرکات سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر قانتین سے مراد کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہو تو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، اور اتنی دلچسپی سے کہ ساری دنیا وہ بھول گیا ہو، دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ تھلگ، کسی چیز کی اسے ہوش و حواس نہ ہو، بس اس کی نماز کی اسے فکر ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قانتین کہا۔ اور زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہ شروع میں جائز تھا، کر لیتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین والی، وہ قوموا للہ قانتین کا لفظ پڑھتے ہی صحابہ کرام اپنی حالت بدل لی کہ اب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ سب ساری چیزیں جو ہم نماز کے اندر حرکت کرتے تھے، اب یہ ساری چیزیں ہم سے بند کر لی گئی ہیں، یعنی ہم کو روک دیا گیا ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو مکمل صرف نماز میں رہیں، نماز کے علاوہ ہم کوئی دوسرے کام نہ کیا کریں۔ بعض لوگ نماز کے اندر کھڑے رہتے ہیں اور نمازی میں انگلیاں توڑنا، نمازی میں جگہ جگہ کھجانا، ادھر ادھر اوپر نیچے کھجانا، اس طرح کی بھی عادتیں رکھتے ہیں۔ ایسے اعمال کو مکروہات نماز میں ذکر کیا گیا ہے، اور انگلی گورا تو نماز میں ہرگز نہیں توڑنی چاہیے، چٹخانے نہیں چاہیے، بار بار اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے نہیں کرنی چاہیے، یعنی کھجانے کی غرض سے یا کسی چیز کو اشارتاً یا کنایتاً بتانے کی غرض سے اس طرح سے کوئی حرکت نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، جو پہلی تکبیر ہم کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اب تک جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی، جو آپ کر سکتے تھے، اب تکبیر تحریمہ کے بعد وہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ ساری چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کر رہے تھے، جو حلال تھی، اب حرام ہو گئی، اور یہ حرمت کا معاملہ نماز میں تسلیم تک چلے گا، جب تک کہ آپ نماز سے سلام نہ پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں، خیر و عافیت پوچھ سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اس طرح سے دیگر جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن حالت نماز میں آپ کو کسی بھی چیز کو کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ سے نہیں دی ہے۔ اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کی مکمل حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی نماز میں اس سے پہلے بات لوگ کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث نمبر 4534،
اور صحیح مسلم کتاب المساجد میں باب تحریم الکلام فی الصلاۃ حدیث نمبر 539 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہم تمام لوگوں کو مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جب تک ہم نماز میں خاموش نہیں رہیں گے ہماری نماز کا صحیح رخ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد میں جو آج کے درس کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 239، اس میں اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کے طور پر خوف اور ہنگامی حالات میں بھی نماز کو ترک کرنے سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی دشوار گھڑی آ جائے، خوف کا سامنے معاملہ ہو، جنگ کی حالت میں ہو یا دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا نماز کو چھوڑ دینا ہے یا نماز کو ادا کرنا ہے؟ نماز کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے، ہر حال میں نماز کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو حالت خوف میں بھی نماز کو ادا کرنی ہے۔ ہاں، پیدل چل رہے ہیں تو بھی آپ کو ادا کرنا ہے، سواری پر ہیں تو بھی آپ کو ادا کرنا ہے، جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لیا کریں۔ خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان پر پورے شرائط اور ارکان، آداب اور واجبات کے ساتھ ادا کریں جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو ہمیں تعلیم ملی ہے صلاۃ خوف کے احکام کے لیے، ہم کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ صلاۃ خوف تقریباً یہ جنگوں میں ادا کی جانے والی نماز ہوتی ہے، اور اس صلاۃ خوف کا کئی طریقہ ہے، کئی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیے۔ اس آیت کے ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ خوف یعنی حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو اتنا ہلکا لیتا ہے کہ چلو میں کسی کام میں مشغول ہوں، کوئی ایمرجنسی کام وقت آ گیا تو میں اسے اپنے کام کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی حالت میں دشمن سامنے کھڑا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے اس وقت نماز کو جب نہیں چھوڑا تو کام تو اس سے اہم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نمازوں کو جو اوقات متعین کیے ہیں، نمازوں کی جو اوقات متعین کی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ سارے نماز ایسے وقت میں فٹ ہیں جس میں انسان مشغول بہت کم ہوتا ہے، بیزی بہت کم ہوتا ہے۔ تقریباً ان اوقات میں انسان خالی ہی ہوتا ہے، الا کہ کبھی کوئی ایمرجنسی کا وقت آ جائے، لیکن ایمرجنسی میں بھی اللہ رب العالمین نے خوف سے زیادہ، جنگ سے زیادہ ایمرجنسی نہیں دنیا کا کوئی عمل بتایا ہے۔ سب سے زیادہ ایمرجنسی جو ہے بندوں کے لیے وہ حالت خوف ہے، اس لیے حالت جنگ ہے۔ حالت جنگ کی نماز بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے۔ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 103 میں پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلاۃ خوف ادا کرتے تھے اس کے دو طریقے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً صلاۃ خوف کو جنگ کے دنوں میں ادا کی ہے۔ پہلی بات تو یاد رہے کہ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں تقریباً نمازوں کو آپ نے جمع کر کے پڑھی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ، اور ہر نماز میں جو 4 رکعت والی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قصر کر کے ادا کی ہے، اور جو 3 اور 2 رکعت نماز کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری نماز ادا کی ہے۔ تو حالت جنگ میں قصر کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دو طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے سامنے پورے اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصے کو سامنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے کر دیتے تھے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیچھے جو حصہ باقی بچتا تھا وہ آپ کے پیچھے مصلی بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے اور بیٹھ جاتے، صحابہ کرام پیچھے سے کھڑے ہوتے،
انہوں اپنی ایک رکعت پڑھ لیتے. جب ان کے سلام پھیرنے کا وقت آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ تم سلام پھیر کر کے چلے جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے, تشہد ہی میں بیٹھتے. یہ جو پیچھے ایک رکعت پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ دوسری رکعت اپنی پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے چلی جاتی تھی جماعت, پھر وہ دوسرے صحابہ آتے, آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک رکعت پڑھاتے, اور ایک رکعت پڑھانے کے بعد آپ بیٹھے رہتے. پھر وہ پیچھے سے صحابہ کھڑے ہو کر کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیتے. سلام پھیرنے کا وقت آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں سلام پھیر دیتے. صحابہ کے 2 رکعت ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 رکعت ہو جاتے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان 2 حصے میں صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصے کو اپنے پیچھے نماز کے لیے لے لیتے, اور ایک حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے جنگ میں مجاہدین کو مد مقابل کے سامنے کھڑے کر دیتے, تاکہ ان کی طرف سے اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے اور مسلمان جو ہے نقصان اور خسارے میں آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو پیچھے کھڑے ہوتے ان کو پہلے 2 رکعت پڑھاتے, 2 رکعت پڑھاتے. 2 رکعت پڑھا کر کے جو ہے یہ صحابہ سلام پھیر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے, 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد پڑھ کر کے سلام پھیرتے تھے, چلے جاتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو سامنے والے صحابی تھے وہ پیچھے آ جاتے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھاتے, اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں سلام پھیر دیتے تھے. اس طرح سے تقریباً کئی ایک جو ہے طریقے حالت خوف میں نماز پڑھنے کے ہیں, جو صحیح حدیثوں سے طریقے بھی ہم کو ملتے ہیں. آپ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کی تفسیر 102 کی تفسیر پڑھیں گے تو پوری تفصیلات انشاءاللہ وہاں پر ہم بیان کریں گے, پوری تفصیل آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑیں. اور آج کے درس میں جو آخری آیت ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں امن ہو جائے تو تم ایسی امن کی حالت میں اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرو. کما علمکم, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم دی ہے. وَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے, تو وہ طریقہ تم استعمال کرو. یہاں پر مفسرین نے اس بات کو نوٹ کیا, ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ حالت جنگ میں انسان گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے, جلدی جلدی اپنی نماز کو ادا کرتا ہے, تو نماز کے ادا کرنے کے بعد اس کو ذکر کی تعلیم دی گئی ہے. ذکر کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ نماز کے اندر جو چھوٹی بہت کوتاہیاں رہ گئی ہیں, کچھ ہمارے اذکار باقی رہ گئے ہیں, دعائیں نہیں پڑھ سکے ہیں, صحیح سے ہمارے رکوع اور سجدے نہیں ہو سکے ہیں, ان ذکروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس نماز کو کمپلیٹ کر دے, مکمل کر دے. اس لیے حالت جنگ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کو بھی بیان کیا ہے, تاکہ تم اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے مد مقابل رہو, اور اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین سے تم توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری ذکر کی بھی توفیق دے, تاکہ میں تجھے یاد کرتا رہوں اور تیری ذکر میں جو ہے مد مقابل کو میں پست کر دوں. اور جب آدمی اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, اپنے لیے دعا کرتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انرجی دیتا ہے, انٹرنل پاور دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, کہ آدمی اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے, اور اللہ رب العالمین اس کی بیک سے مدد بھی کرتے رہتا ہے. اس لیے ہم نماز تو ادا کر رہی ہیں, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو ذکر میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. ہم جنگ کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں. یقیناً اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس میں کامیاب کرتا ہے. اور تقریباً جتنی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا دکا کے, ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یابی حاصل کی. کیوں؟ نماز کی پابندی اور اللہ رب العالمین کا ذکر, یہ دونوں چیزیں انسان کو کامیاب بنانے میں آگے رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو نماز اور صبر کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے تم مدد طلب کرو. اور اللہ رب العالمین جب نماز کی پابندی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ کامیاب رکھتا ہے. یہ آیت ہم تمام لوگوں کو من جملہ ہی بتلا رہی ہے کہ نماز میں تمہاری زندگی کی کامیابی مضمر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک.